آیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اور بلکہ اس کو نیکسٹ کو یہاں تک پڑھنا پوری وہ الذی سے لے کے یہاں تک 15 تک پڑھیں آیت نمبر 15 تک. الا یعلم سے لے کر ادھر تک پڑھیے. ہوں. اچھا اس سے پہلے ہم نے ایک ایکسرسائز کا وہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک چیز سوچیں گے اپنے دماغ میں اور پھر وہ چیز ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور گمان کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو فرض یا طے کر لیتی ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ہوگا اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کو جو ہے ایک منٹ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے ایکو ہو رہا ہے کیا؟ ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. اب بتائیے گا مجھے اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ صحیح. تو میں بتا رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان جو ہے نا کیسا ہوتا ہے وہ اچھا گمان ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں نا. اور جیسے جو چیز ہم فرض یا طے کر لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہوگا پھر ویسے ہی ہوتا ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ گمان ہے. سائنس اس کو لا آف اٹریکشن کہتی ہے. اب لا آف اٹریکشن بہت دلچسپ چیز ہے. اس کے مطابق ایک چیز ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں کو کھینچتی ہیں. جب آپ کچھ مینیفیسٹ کرتے ہیں یعنی تصور کرتے ہیں کائنات اس تصور کو آپ کے سامنے لے آتی ہے. یہ اس کائنات کا ایک عجیب سا قانون ہے. آپ جو چیز بھی پورے یقین سے تصور کریں گے امیجن کریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ہو رہی ہے تو اگلے کچھ دن ہفتوں یا مہینوں میں وہ ہو جاتی ہے. ہر چیز کا وقت اپنے حساب سے ہوگا لیکن وہ ہو جاتی ہے. اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے. اچھا میرا چند دن پہلے کام پھنسا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ میں اگر اس کو مینیفیسٹ کروں اور تصور کروں کہ میرا کام ہو گیا ہے تو یہ ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا کیونکہ جب آپ دل میں تصور کرتی ہیں کہ یہ چیز مجھے مل گئی ہے تو آپ کو خود لا کے فراہم کرتی جاتی ہے. آپ کبھی کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھیں. وہ کامیابی کے کسی مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اس مقام پہ ہوں گے. اسی لیے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ناکام لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے. مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ جب میں جو ہے پڑھائی یعنی پڑھنے لکھنے کے کاموں میں لگوں گی تو جو ہے یہ میرا کام چلے گا. حالانکہ میں نے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی. میں نے بزنس بھی ٹرائی کیا. میں نے اس میں بھی کام کیا. اسٹیٹ کا بھی کام کیا. زمینوں کی خرید و فروخت کا بھی کیا. اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کی جو ہوتی نا جو مارکیٹنگ وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کیا. لیکن یہ جو ہے نا مجھے جس سے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ یہ سب کام جو ہے نا یہ میرے اس کا نہیں ہے نہیں میرے مزاج کے نہیں ہے تو یہ شاید میں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں. میں ایک چیز مطلب ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں ایک چیز پہلے سے ہوتی ہے اسی وجہ سے شاید میں اس میں اتنا زیادہ نہیں کوئی خاص کامیابی حاصل کر سکی. لیکن جب میں نے اپنی یہ جو مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے پڑھانے کا شوق اس میں جب لگی تو یہ اس میں مجھے بڑی کامیابی ملی. مطلب مجھے اس میں سکون بھی ملا اور مجھے اس میں آسانی بھی ملی نا. لیکن اس دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے. اس میں کوئی غرور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میں نے ایک رائٹر کا انٹرویو پڑھا تھا. اس نے بتایا کہ اس نے 15-16 سال کی عمر سے خود کو ایک کامیاب اور مشہور رائٹر تصور کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس امیجنیشن نے اس سے بہت ساری کتابیں لکھوائیں. تو جب تک آپ اپنی خواہش کو تصور نہیں کریں گے وہ پوری نہیں ہوتی. جیسے اگر کسی کو اولاد نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو مینیفیسٹیشن کے بعد کنسیو کر لیتے ہیں. آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہیں اور آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں اور یہ تصور آپ کے جسم کے گرد بنے انرجی فیلڈ یعنی جو انرجی فیلڈ ہوتی ہے نا ہمارے ارد توانائی کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اور انرجی فیلڈ اس چیز کو کھینچ کے آپ کے پاس لے آتی ہے. ہر انسان کی گردن پہ توانائی کا دائرہ سا ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ دوسرے انسان کو امپریس کرتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہماری تھنکنگ کی بھی جو ہے نا ویوز ہوتی ہیں. اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آس پاس کے لوگوں کو ہم سے پازیٹیو ریز جاری ہوتی ہیں. سنا ہوگا آپ نے یہ بات. اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم تک جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. نیگیٹو ریز ہمیں ان سے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر ہمارا موڈ خراب ہے تو یہ دائرہ تبدیل ہو جاتا ہے. دوسروں کو آپ کی آواز سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے. آپ انٹرویو دینے جا رہی ہیں گھبرائی ہوئی ہیں تو آپ کا یہ توانائی کا دائرہ گھبرایا ہوا سا ہوگا اور انٹرویو کرنے والا اس کو سونگھ لے گا کیونکہ وہ ہر روز کئی طرح کے دائروں سے ملتا ہے. اگر آپ دل سے پرسکون اور پر اعتماد ہو کے چاہتی ہیں اور آپ یہ تصور کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی انٹرویو میں تب آپ کا یہ دائرہ بہت پرسکون ہوتا ہے اور سامنے والے پہ اس کا روب پڑتا ہے. آپ اس دائرے سے جھوٹ نہیں بلوا سکتے. یہ وہی شکل اختیار کرتے ہیں جو آپ کے اندر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے. اچھا میری سسٹر ایک دفعہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ابھی مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے اس میں اس کی ٹریننگ کے لیے گئی تھی.
اس میں جہاں پہ نہیں وہ جو چیکنگ کرتے ہیں کسٹم کی جو کام ہوتا ہے نا، کسٹم والے جو ہوتے ہیں جو اس کو پکڑتے ہیں منشیات وغیرہ کو پکڑتے ہیں، تو اس کی ٹریننگ کے لیے گئی تھی کہ یعنی کس طرح سے جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ منشیات وغیرہ کو پکڑا جاتا ہے. تو اس طرح خیر بہت ساری تو ویسے ہمارے پاس مشینز بھی ہوتی ہیں نا جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ بھائی فلانے کے جوتے میں ہے یا کپڑوں میں ہے فلاں میں کس طرح سے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے منشیات کو اپنے نگل لیا ہے اور اس کے معدے میں تو وہ مشین میں نہیں آتا، یعنی ایکس رے مشین میں بھی وہ چیز نہیں آتی، تو پھر آپ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے مطلب میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس ایسی چیز کو نا ان انسانوں کی نا حرکات و سکنات سے محسوس کر لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے منشیات کو نگل کے اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا ہم اس کی نا ہم اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے اس کی جو آم، کیا کہتے ہیں اس کی جو امیجنیشن بنتی ہے، یعنی امیجنیشن یہی جو توانائی کا دائرہ بنتا ہے نا، اس کی حرکات و سکنات اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں عام دوسرے عام لوگوں کی نسبت سے کہ ہم اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو جس انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ چیز اس کے دائرے سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کے توانائی کا دائرہ اس کے گرد ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ سوچیں گے فلاں اہم فنکشن آ رہا ہے بس اب یقیناً مجھ سے کچھ خراب ہوگا کچھ مسئلہ ہوگا، تو یقیناً مسئلہ ہوگا. آپ سوچیں گے مسئلہ نہیں ہوگا تو مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے تب بھی مسئلہ ہو. اس لیے فنکشن سے پہلے ہونے والے متوقع مسئلوں کو سوچ لیا کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کھانا کم پڑ جائے گا، تیاری مکمل نہیں ہوگی، تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کیسے اس کام کو مکمل کروں گی، میں کیسے اس مسئلے کو اسی وقت حل کروں گی. آپ نے بڑے موقع سے پہلے یہ تصور کرنا ہے کہ مسئلوں کے لیے پرابلمس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ایسے موقعوں پہ پرابلمس ہوتے ہیں، شادیوں پہ خاندان والے جو روٹے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان سب کو ڈیل کر سکتی ہوں. اس کانفیڈنس سے اس فنکشن کو شروع کریں، اب ہر مسئلے سے سکون سے نبرد آزما ہو جائیں گے. آج سے آپ کو جو چاہیے اس کو امیجن کرنا شروع کریں. وہ تصور آپ سے محنت بھی کروائے گا اور وہ تصور کائنات کو ہلا کے رکھ دے گا. حالات آپ کے حق میں ہوتے جائیں گے. اگر نہیں یقین آئے تو آپ یہ والی جو آپ کو میں نے سائیکل یا چوئنگم والی ایکسرسائز بتائی نا اس کو کر کے دیکھیے. اسی طرح سے کل کچھ اور سوچ لیں، کوئی ڈک یا بال یا کوئی ایک چیز یا دونوں چیزیں، اگلے دن میں آپ کو اگلے دن ہی آپ کو ایک آدھ دن میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. لیکن پہلے آنکھیں بند کر کے چند سیکنڈ یا ایک دو منٹ تک بہت سی ڈکس یا بہت سی گیندوں کو اپنے تصور میں لانا ہوگا تاکہ امیجنیشن اسٹرانگ ہو اور پھر اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں. اور یہ ایکسرسائز چند ہفتے جاری رکھیں، روز کوئی نئی چیز تصور کریں، آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. اور یہ ایکسرسائز دعا پہ آپ کا ایمان پختہ کرے گی. اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں اور اپنی دعائیں مانگیں، سب کی سب دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، فکر ہی نہ کریں، آپ کی بھی ضرور قبول ہوگی. اب ہم سر ملک کا ایک ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کیسے انسان کی زندگی کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے کام کرتا ہے. پھر ہم نے آسمان کے بارے میں پڑھا کہ کیسے اس نے اوپر تلے آسمان بنائے اور اس طرح ہماری زندگی کے کئی فیز بنائے. کسی فیز میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز ایسی ہی ہونی تھی، آپ کے لیے یہ ضروری تھی. پھر ہم نے آسمان دنیا پہ سجے ستاروں کے بارے میں پڑھا اور یہ ذکر کی کہ ذکر آپ کی زندگی میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو ستارے آسمان پہ کرتے ہیں. پھر ہم نے ان لوگوں کا انجام پڑھا جو دنیا میں نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے. اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کے اجر کے بارے میں پڑھا جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں. چاہے انسان پوشیدہ بات کہے یا اعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے واقف ہوتا ہے. اور آج کی آیات بھی اسی ذکر کو آگے بڑھا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر اور مغفرت ہے. اور پھر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ غیب میں ڈرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے. ہم دنیا والوں کے جج کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اسے ڈرنا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسئلے یا حالات نہیں سمجھتا. کیا واقعی آج کی آیات اسی کا تسلسل ہیں؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا. فمشوا فی مناکبہا، تو چلو پھرو اس کی راہوں میں. وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کا رزق. والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. یہ آیات بہت اہم ہے اور ہم سب کو ان کو پلو سے باندھ لینا چاہیے. ہم کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں ہے یا ہمارے مسائل اس کو سمجھ نہیں آ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو بس ایک مذہبی ہستی سمجھتے ہیں جس کا کام صرف گناہ ثواب کے نمبر دینا یا نمبر کاٹنا ہے. حلال حرام و دین کے اراکین، بس یہی تعلق ہے ہمارا ہمارے رب سے. باقی اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، پڑھائیں اتنی مشکل کیوں ہے، اتنی مہنگائی میں کیسے گزارا کریں، سیاست کے مسئلے کیسے حل کریں، آپ کے لوگوں کے مسئلوں کو کس طرح مینج کریں. ان سب کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے انسانوں سے مدد لینی چاہیے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیشہ پوچھنا چاہیے، لیکن پہلی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے.
اللہ کو کیا معلوم ڈپریشن انگزائٹی کیا ہوتا ہے. اللہ کا سوچ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار اللہ کو اپنا ڈپریشن بتایا تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ نماز پڑھ لو، گناہ نہ کرو، ذکر کرو، سکون مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس کے لیے علاج کرنا چاہیے. نماز اور ذکر سے تندرست نہیں ہوتا، یہ مریض اور تھراپسٹ کا معاملہ ہے. اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ شادی کے مسئلے تو اللہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ دوست سے لڑائی ہے تو اس میں اللہ سے کیا مدد مانگے؟ اللہ کو کیا معلوم کہ ٹیکسٹ میسج پہ لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کسی انسان کو پا لینے کی خواہش ہے تو بھائی یہ تو حرام کام ہے، اس کا تو اللہ سے ذکر ہی نہیں ہوتا. توبہ توبہ. اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں اور اپنی زندگی کے اہم معاملوں میں سے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ممتحن ہے، ایگزامنر ہے، جس نے صرف نمبر کاٹنے ہیں، دعائیں قبول کرنی اور ہماری نمازیں گننی ہے. ہمارے سوشل ایشوز، ہماری مینٹل ہیلتھ، اللہ کو کیا پتا اس سب سے کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرانا ہے، اس کو تو صرف 1400 سال کے پہلے کے مسئلے معلوم ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں یہ سمندر کی ریت کے ایک ایک ذرے کو وہ دیکھ رہا ہے. بس وہ ممتحن ہی ہے نا، ایگزامنر ہی ہے. نظر رکھے ہوئے ہیں، ضرورت میں دعا مانگو تو پوری کرتا ہے. بس یہی ہے اللہ تعالیٰ. آخری دفعہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ اللہ تعالیٰ سے کب ڈسکس کی؟ آخری دفعہ کب آپ نے اللہ سے نئے کپڑے مانگے تھے؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم رزق کی فراخی مانگتے ہیں. اب کیا اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ فیشن کیا ہوتا ہے، نئے سیزن کے کپڑے ہمیں کیوں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نہیں سمجھتا. اس کو صرف دین کے مسئلوں میں ہمارے نمبر کاٹنے، اس کو صرف صدقے، روزے، نماز، زکوٰۃ کے علم ہے. اور بس ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے کے لیے جو لفظ آئے ہیں وہ ہے خلق. یہ لفظ ٹھیک ہے، خلق. اور خلقہ کا لفظ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کچھ نہ ہونے سے کچھ بنانا، پہلی تخلیق، کسی کو بالکل اسکریچ سے بنانا. ہم اس لفظ کو صرف ایک انسان کو بیبی کی صورت میں بنانا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بس یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ بیبیز بنا کے دنیا میں بھیجے، آگے بس ان کی نمازیں گنے اور نیکی برائیوں کا حساب رکھے، باقی اس کو نہیں علم. جبکہ نمازیں گننے اور نیکیوں اور برائیوں کا حساب رکھنے کے لیے تو فرشتے ہیں. نمبر کاٹنا اور نمبر دینا ان کا کام ہے. نظر رکھنے کے لیے بھی بہت فرشتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ایک فرشتے جیسا سمجھ رکھا ہے. یہ اللہ نہیں ہے، صرف بیبی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجتا وہ. اس نے آپ کو کچھ نہ ہونے سے تخلیق کیا ہے اور پھر آپ کو بڑا بھی اسی نے کیا ہے. آپ کی فطرت بھی اسی نے بنائی ہے. آپ کے اندر جو غصہ یا ضرورت سے زیادہ لوگوں کے آگے بک جانے والی فطرت ہے وہ بھی اسی نے بنائی ہے. اگر آپ کو لوگوں پہ جلدی ترس آ جاتا ہے تو یہ بھی اسی نے تخلیق کیا ہے. اگر آپ کی عادتیں برقرار نہیں رہتی، ایک کام کر کے چھوڑ کے نئے کام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی نے بنایا. اس نے آپ کو چند عادتیں دی ہیں اور ہمیں اور اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے. اب آپ کو آپ کی یہ فطرت مختلف راستوں پہ لے جائے گی. یہاں آپ کا امتحان تھا. کچھ راستوں پہ آپ بھٹک جائیں گے، پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے. آپ کو اس مسئلے سے کون نکال سکتا تھا؟ وہی جس نے یہ فطرت بنائی تھی، جس کو معلوم تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا. وہ آپ کو امتحان لے رہا تھا. اگر آپ ان میرڈ ہیں اور صنفی مخالف سے جلد اٹریکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بھی فطرت اسی نے بنائی ہے نا، تاکہ آپ اس فطرت سے لڑ کے خود کو کنٹرول کر کے ایک مضبوط انسان بنے. یہی آپ کا ایگزام تھا. لیکن آپ اس ایگزام میں ہر بار فیل ہو کے یا تو خود کو گلٹی سمجھتی ہیں، آپ ان انسانوں کی طرف بھاگتی ہیں. آپ اس کی طرف نہیں بھاگتی جس نے آپ کی یہ فطرت بنائی تھی. کس کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ اس فطرت کو سدھارنا کیسے ہے، کیسے اس کو ذرا سا مولڈ کر کے اللہ کے تابع لانا ہے. اگر آپ کو پہلے ہی دن سے ہی بہت پاکیزہ اور نیک شریف فطرت دی ہوتی تو امتحان کیسا اور اجر کیسا. یہی تو امتحان تھا. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس فطرت سے کیسے لڑیں. سب سے پہلے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. پیسے کی خواہش ہے، انسان کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے، بھلے آپ کی خواہش کتنی ہی دنیاوی اور مادیت پرست کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. ڈپریشن ہے تو سب سے پہلے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ مجھے اس سے لڑنے کا راستہ دکھا. آپ نے خود ہی تصور کر لیا کہ اللہ کہے گا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا. اللہ نے تو یہ پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ نماز قرآن میں دل کا سکون ہے. لیکن ہر دفعہ سکون نہیں ملے گا. وہ کہے گا نماز قرآن بھی پڑھو اور اس کا علاج بھی کرواؤ. وہ آپ کو بہترین تھراپسٹ کے پاس بھیجے گا. آپ کو بہترین ڈاکٹر تک جانے کا راستہ ہموار کرے گا. وہ آپ کو علاج کے پیسے فراہم کروائے گا. وہ آپ کے وقت میں گنجائش پیدا کروائے گا. تھراپسٹ کے پاس جانے سے علاج نہیں ہو جاتا. وہ پرانے زمانے تھے جن میں ہم فلم اور ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ لوگ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور کاؤچ پہ لمبے لیٹ کے اپنے مسئلے سناتے ہیں اور تھراپسٹ نوٹ بک میں ہاتھ میں لیے سنتا رہتا ہے. اب تھراپی ایسی نہیں ہوتی. اچھی تھراپسٹ ایسے علاج نہیں کرتی. وہ آپ کو ایکسرسائز دیتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں کہ ان کو گھر جا کے پورا ہفتہ کرو. جب آپ وہ کرتے ہیں تو علاج شروع ہوتا ہے. جو مریض وہ نہیں کرتا اس کا مسئلہ درست نہیں ہوتا. اس کو سی بی ٹی یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، جس میں تھراپسٹ آپ کو ایسے طریقے سکھاتا ہے جس میں آپ چند منتھس یا 1 سے 2 سال میں اپنے تھراپسٹ خود بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے آپ میں کافی ہو جاتے ہیں اور آپ کو تھراپسٹ کی ضرورت نہیں رہتی. آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایکسرسائزز کرنے کی ہمت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو لوگ تھراپی میں جاتے ہیں وہ ذہنی بیمار نہیں ہوتے، وہ بہادر ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تھراپی میں آپ پیسے دے کر مسئلے سناتے ہیں، یہ ذہنی بیمار ہیں. جبکہ صرف بہادر لوگ تھراپی میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی خامیوں اور اپنے کمزور پہلوؤں کا سامنا کرنے کی ہمت ہوتی ہے.
تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو تھراپی میں جانا چاہیے. یہ غصے کے مسئلے، ہر وقت چڑچڑاپن، ناخوشی، ذہنی عارضی یہ ذہنی بیماریاں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تھراپی سے جاتے ہیں، بالکل چلے جاتے ہیں. یہ بری عادتیں اور ایڈکشن بھی تھراپی سے جائیں گی. لیکن تھراپی میں برکت کون دے گا؟ اس کو نہ چھوڑنے کی ہمت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اسی نے ہمیں بنایا ہے. اس کو ہماری نیچر کا اچھے سے علم ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. اس کو اپنی زندگی کے سب سے اہم معاملات سے نکال نہ دیا کریں. صحابہ تو جوتے کا تسمہ تک اللہ سے مانگتے تھے. اللہ آسمان سے تسمے تو نہیں گراتا، لیکن جب صحابہ نماز میں تسمہ مانگ کے اٹھتے تھے تو انہیں یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دے دے گا اور تسمہ خریدنے کے پیسے بن جائیں گے. ہر چیز پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. بجلی جائے تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ جلد واپس آ جائے تاکہ آپ کے کام نہ رکیں. بجلی بھی آپ اللہ سے مانگیں گے نا. پہلے ہر چیز کے لیے آپ کو پہلے کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن کوشش سے پہلے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی شادی میں جا رہی ہیں، چاہتی ہیں کہ اچھے نظر آئیں، تو اللہ سے کہا کریں اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بنا دے. اگر اسکن خراب ہے تو اللہ سے کہیں اس کے داغ دھبے دور کر دیں، وہ بہترین علاج سامنے لے آئے گا. اگر وزن زیادہ ہے تو اللہ سے کہیں کہ وزن کم کرنے کی ہمت دے اور سکھا دیں کہ اسے کیسے درست طریقے سے کم کرنا ہے. سوشل میڈیا کے مسئلے ہیں، کاروبار کے، دوست سے لڑائی ہوئی، گھر والوں سے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، مادیت بھری. لیکن یہ بھی اللہ سے مانگنی ہے. اس سے کیا شرم؟ اس کو تو پہلے سے علم تھا کہ یہ ہوگا. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ پہلے کس کے پاس آتے ہیں. وہ صرف آپ کا ایگزام لے رہا ہے. اور اسے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ وَهُوَ اللطیف الخبیر. ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. لطیف کا لفظ لطف سے نکلا ہے. لطف کہتے ہیں نرمی کو. کوئی کام ایسے آرام سے کرنا کہ محسوس نہ ہو. بہت باریک بینی سے، بہت نزاکت سے کچھ کرنا. انگریزی میں کہتے ہیں نا سبل طریقے سے کچھ کرنا، یعنی ایسے کہ اگلے کو معلوم نہ ہو. بہت نرمی اور محسوس کیے بنا کچھ کر دینا. اس کے معنی ڈسرننگ بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت باریک بینی سے کچھ کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت مشکل کام کرنے کے لیے بہت نزاکت اور دھیان سے ایسا طریقہ استعمال کرنا جو عین اس مسئلے کو حل کرے اور آس پاس کچھ خراب بھی نہ ہو. جیسے مکھن سے بال نکالنا. بال اتنے ایسا سے نکل آتا ہے کہ مکھن خراب نہیں ہوتا اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ ہے لطف. اور یہ لطیف یعنی فاعل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی ہے وہ ہستی جو بہت بہت نرم ہو، نرمی اور باریک بینی سے کام کرے. بہت ڈسرننگ، ویسے باریک بینی سے عین مسئلے کی جگہ پہ کام کرے کہ محسوس ہی نہ ہو. اور ہم صرف ایک ایسی ہستی کو جانتے ہیں، اس کی مدد بعض دفعہ ایسے آتی ہے کہ صرف محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوا. ہم خوش ہو جاتے کہ واہ کیسا اچھا اتفاق تھا. ہم حیران ہو جاتے کہ ارے ہمیں تو امید ہی نہیں تھی. اور ہم مڑ کے سوچتے ہی نہیں کہ یہ اللہ تھا، ہمارا رب، جس کو معلوم تھا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ ہمیں خوشی دے گی، اس لیے وہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. ہمیں اللہ کے لطیف ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کا خبیر ہونا بھول جاتے ہیں. اور خبیر کیا ہے؟ خبیر کا لفظ نکلا ہے خبر آتے. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کا مطلب نیوز ہوتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے اس کا اصل مطلب ہے کچھ تجربہ کرنا، کسی چیز کا ایکسپیرینس کرنا. آپ کو نیا بزنس شروع کرنا ہو تو عقل مندی یہ ہے کہ پہلے اس سے پوچھیں کہ جس نے یہ بزنس پہلے سے کر رکھا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ خبر ہوگی کہ اس میں کیا بہتر ہے کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک ایکسپیرینس ہوگا. تو خبیر ایکسپرٹ کو کہتے ہیں، وہ جس کو تجربہ ہو اور جو بہت انفارمڈ ہو، یعنی اس کو اس معاملے کی تمام معلومات ملتی رہی. خبر کسی راز کی بات کا معلوم ہونا بھی ہے اور کسی کا امتحان لینا بھی. اسی سے خبیر کا لفظ نکلا ہے، یعنی وہ جس کو سب خبر ہے، سب معلوم ہے، کسی چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ بھی معلوم ہے. ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا اس کو سب معلوم ہے. وہ ہے الخبیر. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خبیر ہے. اس کو ہر ایک کی سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے. وہ آپ کو اور مجھے اندر باہر سے جانتا ہے. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کتنا ہرٹ کرے گی. اس کو آپ کے اندر کا حال معلوم ہے، اور یہ بھی کہ مستقبل میں آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف کیوں پہنچنے دیتا ہے؟ اس کے بہت سے جواب ہیں. یہی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط بنیں وغیرہ. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کو ایک بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ تکلیف اور دکھ زندگی کا حصہ ہیں. یہ ملتے رہیں گے. 2 دن اچھے گزریں گے تو ایک دن برا گزرے گا. اداسی ایک فیلنگ ہے اور ہم اس کو محسوس کرنا چاہیے. اس کو محسوس کرنا سیکھنا چاہیے. ایسے یہ ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیوٹی، یعنی چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھنا. یہ اچھی بات ہے. یعنی جب دکھ ملے تو سوچیں کہ اس میں بہتری ہوگی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ٹاکسک پازیٹیو، یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ نہیں بھائی مجھے فلاں کی بات منفی نہیں لینی چاہیے، ہر چیز میں مثبت پہلو چاہیے. اداسی محسوس نہیں کرنی چاہیے. کچھ برا ہوا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، سوچ کے خود کو خوش رکھنا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. جب کچھ برا ہوتا ہے تو اداسی ہوتی ہے. اس اداسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو محسوس کرنا ہوگا اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. ٹاکسک پازیٹیوٹی غلط ہے. ہر چیز پازیٹیو نہیں ہوتی ہے. جیسے لوگوں کے رویے، اچھے رہو گے تو لوگ بھی اچھے رہیں گے. نہیں، لوگ اچھے رہنے سے اچھے نہیں رہتے. وہ آپ کے ساتھ اچھے تب رہتے ہیں جب آپ کے اور ان کے درمیان باؤنڈریز ہوتی ہیں. لوگ اچھے اخلاق سے اچھے نہیں رہتے، وہ حدود سے اچھے رہتے ہیں.
اگر آپ حدود کے ٹاپک کو تفصیل سے پڑھنا چاہتی ہیں تو نمرہ احمد کی کتاب ہے انمول، وہ ضرور پڑھیں، اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں تک کیا سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہمیں کون جانتا ہوگا، اسی نے ہمیں بنایا اور اسی کو ہماری ساری کہانی اندر اور باہر سے معلوم ہے، اور صرف ہمیں نہیں بنایا اس نے بلکہ کچھ اور بھی بنایا، اور کیا بنائے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں سے ہے وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، تو چلو پھرو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ ہماری اور ساری کائنات کی تخلیق کے علاوہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن صرف محسوس ہوتی ہے؟ وہ ہماری زندگی۔ ہماری زندگی بھی اللہ نے ہمیں یہاں تک بنا کے دی ہے، یعنی ابھی آپ جس مقام پر ہیں، جس کیریئر، شادی، یونیورسٹی کے فیز میں آپ ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لائے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ وہی ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، اور نرم کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ذلولن۔ ذلولن جو ہے وہ ذلہ سے نکلا ہے، اور ذلہ ایک بہت مشہور لفظ ہے، اس سے اردو کا لفظ ذلیل نکلا ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ذلیل کسی بہت گرے ہوئے انسان کو کہتے ہیں یا بےسی ہونے کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس کی معنی ہے، لیکن اس کا اصل معنی اس سے زیادہ گہرا ہے۔ ذلہ کہتے ہیں رحم کرنے کو، مہربانی کو، نرمی کو، کسی کے آگے جھک جانے کو۔ یہ ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو آسانی سے آپ کی رسائی میں آ جائے اور اس کو آسانی سے مینیج کیا جا سکے، ایک ایسی چیز جسے آپ کنٹرول کر سکیں۔ ذلہ کسی کو سدھارنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کو ٹرین کرنا، جیسے جانور کو ٹرین کرتے ہیں نا، یہ عاجزی اختیار کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کا خود کو بہت نیچے کر لینا، اسی سے اردو والا لفظ ذلیل اور رسوا مراد لیتے ہیں۔ ذلول بھی اسی ذلہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے وہ چیز جو اس نے جو بروکن ان ہو، جیسے جوتوں کے بارے میں انگریز کہتے ہیں نا کہ یہ بروکن ان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹے ہوئے، بلکہ استعمال کر کر کے یہ آپ کے پیر کے مطابق عادی ہو چکے ہیں۔ شروع میں نیا جوتا کاٹتا ہے، کچھ دن بعد پہن پہن کے وہ ہمارے پاؤں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو جوتے کو بریک ان کرنا کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو استعمال کر کے اپنے لیے کمفرٹیبل بنانا۔ اور ذلول اس چیز کو بھی کہتے ہیں جسے آپ نے کسی پالتو جانور کی طرح اپنے مطابق ٹرین کر کے سدھار لیا، اور اس چیز کو بھی کہتے ہیں جسے سر جھکا کے اپنا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن کے الفاظ پہ تدبر کرنے کا۔ ترجمہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین صرف نرم بنائی گئی، لیکن تدبر آپ کو بتاتا ہے کہ اس نرمی میں کتنی گہرائی چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میرے اور آپ کے لیے نرم کر دی ہے۔ اب یاد رکھیے گا ذلول بروکن ان کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جو ہمیشہ سے نرم نہیں تھی لیکن اب پہن پہن کے کمفرٹیبل ہو گئی ہے۔ آپ کی زندگی جو آج ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی، شاید آپ اس سے آج بھی خوش نہ ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سی کمیاں ہوں، محرومیاں ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو آپ کی زندگی کی زمین ہے یہ کچھ سال پہلے ایسی نہیں تھی۔ اب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ زیادہ تکلیف دہ تھی، اور اب لگتا ہے کہ کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ سورۃ الملک کنٹرول کی سورہ ہے نا، اس سے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے۔